میں اور جہنمی جہنم میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب میں جائیں گے نہیں، جنت کے باہر ہی کھڑے ہوں. فرشتے پہلی بات انہیں آ کے مبارک دیں گے، مبارک ہو جنت کا حکم تو جا کیوں نہیں رہے؟ کہیں گے ہم نہیں جنت کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ جنت کے لیے تو نہیں کیا. لوگ رات کو سوتے تھے، ہم بیدار رہتے تھے، تو کیا ہم جنت کے لیے؟ لیکن دیدار کے لیے جنت میں جانا شرط ہے. جنت میں آؤ دیدار پر، کیونکہ حضرت یہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، باقی کسی کے لیے یہ نہیں ہے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، باقی یہ جنت میں ہوگا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ دیکھا جی 14ویں رات تھی، چاند مکمل تھا. نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا تم چاند کو دیکھ رہے ہو گے؟ تو نہیں جائیں گے. اب لکھا ہے کہ فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں سارا معاملہ عرض کریں. اللہ فرمائیں گے انہیں کہو کہ تم جنت میں آؤ، تم کروائیں گے اپنا دیدار، لیکن کہیں گے جی ہم نے نہیں جنت. بہرحال مختصر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ ان کو سنگر ڈالو، تو پھر ان کو نوری سنگر ڈالیں گے اور فرشتے ان کو جنت میں کھینچیں گے. وہ جنت سے باہر بھاگیں گے، فرشتے جنت میں کھینچیں گے، کیونکہ فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی، اس لیے فرشتے ان کو کھینچ کے جنت کے. ہم نے تو اسی میں اپنی زندگی ضائع کر دی ہے. ہماری جان بلا دیدار کیا ہے؟ اسی لیے تو اقبال نے کیا کہا تھا نا، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا. ہمیں کیا، ہم تو 2 روٹیوں کے بن جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا دوست کیا ہے، دوست کی آواز کیا ہے، کیا وہ دیدار کیا ہے، یا اس دیدار کا انتظار کرنا کیا لطف ہے اس میں. کیا خبر تو دوسرا مصرع ذہن سے نکل گیا. خشک تارو خشک مغزو خشک پوست از کجا این آیت آواز دوست. ہماری جانیں ملاز ہے. اصل میں پتہ ہوا کیا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ. آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ ہیں. آپ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں. قربان جاؤں جی پیر پہ پیر، قربان جاؤں مرید پہ. اس پیری مریدی اور آج کی پیری مریدی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج ہماری خانقاہیں صرف تعویذ دے رہی ہیں اور دم کر رہی ہیں. وہ جو خانقاہوں کا حسن تھا وہ خانقاہوں سے نکل چکا ہے. اس خانقاہی نظام میں اور آج کی خانقاہی نظام میں کچھ نہیں ملتا آپس میں. میں نے کہا نا 100 سال جائیں گے پیچھے تو اقبال ہے. اقبال اس وقت کی خانقاہوں کو کوئی، جب جماعت علی شاہ جیسے شیخ موجود ہیں، جب میر علی شاہ جیسے پیر موجود ہیں، جب بابا فقیر محمد چورا شریف والے موجود ہیں، جب بابا جی شیر محمد شرکپور والے موجود ہیں، اس دور میں اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. وہ کہتا ہے جو خانقاہوں والے تھے وہ تو دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن اب ہمارا خانقاہی نظام صرف تعویذ اور دم پہ گھوم رہا ہے. میرے خیال سے شاید کبھی کوئی ہم میں سے کوئی دوست کسی خانقاہ میں گیا ہو پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب یہ یار دیکھن دا شوق کتوں لبدا ہے. اج سانوں اے والا پیر صاحب کو کہو پیر صاحب تھک گئے ہیں سو کے 40 سال ہو گئے نے سوندے ہوں جاگن تے دل کردا ہے. جاگنا نہ سودا کتوں لبدا ہے، کوئی نہیں جاگتا ہے. دیکھو ہاں پیر صاحب کسی نے کوئی کالا علم تو نہیں کر چھڑا. اس خانقاہی دور میں اور آج کی خانقاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ مجھ پہ ویسے بھی فتویٰ لگنے والا کہ مصباحی صاحب ابھی ہو گئے. جب بھائی جب نہ جواب ہو تو پھر فتوی ہوتے ہیں. لیکن اس خانقاہی نظام میں اور اس خانقاہی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. ہم تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. وہ ایک قول ہے، کہتے ہیں جی عالم کے پاس بیٹھو تو زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے پاس جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب کی بارگاہ میں گیا اور کہتے ہیں جب میں پہنچا تو خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھے. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا فرید وقت ہی ضائع کیا، یہ کیسا ولی ہوا درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ گیا. کہتے ہیں حضرت نے میرا خیال پکڑ دیا اور آپ نے درخت پہ ایک نگاہ ڈالا
وہ درخت سے سبز و شاداب ہو گیا. کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی خوشبو کہ 3-4 بار آپ نے اسی طرح کیا، اور پھر مجھے فرمانا کہ فرید وہ تو بندگی کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. دیکھنا چاہتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. کبھی خانقاہوں میں یہ تربیت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی رضا پہ راضی کیسے رہنا ہے. اس لیے اس خانقاہی دور اور اس خانقاہی دور بڑا فرق ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ صوفی کہ جنہوں نے کسی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھا تھا. میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں ادھر بھاٹی لوہاری ہے. 8 سال کا مفیش میں نے گزارے. تو یہ شالوی والی سائڈ پہ وہاں ایک پریس ہوا کرتا تھا. تب بھی خط اچھا نہیں تھا، اب بھی خط اچھا ہو گیا. 1.5 سال حضرت میں نے ان کے ساتھ گزارے، لیکن 1.5 سال میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد ہوئی. کبھی ان کی زبان سے سنی نہیں. میں نے اتنا راضی برضا بندہ کبھی نہیں دیکھا. ہم نے تو سمجھا نا کہ شاید زبان منہ میں ہے ہی شکل کرنے کے لیے. اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. نہیں دیکھتے یہ جملہ منہ سے نکالنے والا ہے، نکال ہو گیا. جی سردی زیادہ ہوئی پھر عجیب و غریب بولیں گے. دھند نہیں پڑ رہی پھر بولیں گے. دھند پڑ جائے گی پھر بولیں گے. گرمی نہیں آ رہی پھر بولیں گے. آ جائے گی تو پھر بولیں گے. بارشیں نہیں ہو رہی پھر بولیں گے یار دیکھو اگست آ گیا بارشیں نہیں ہو رہی. بارشیں ہوں گی تو پھر بولیں گے. میں جی تو سمجھ سے باہر ہے بندیا. تو کس سال میں راضی ہے؟ نہ تو سردی میں راضی، نہ تو گرمی میں راضی، نہ تو بہار میں راضی، نہ تو خزاں میں راضی، نہ تو بارش ہونے پہ راضی، نہ تو بارش نہ ہونے پہ راضی، نہ تو دھند نہ پڑنے پہ راضی، نہ تو دھند پڑنے پہ راضی. تو راضی کس سال میں ہے؟ تو کیا ہے؟ اور بندے کا کیا کام بولنا ہے؟ بندے کا تو کام ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا اور اس کے رنگوں کے مزے دیکھنا ہے. ہمارا تو آگے جا کے کھولنا ہے نا سارا کچھ. یہ ایک کتاب ہے جی فوائد الفواد. اگر اللہ توفیق دے پرچیز کیجیے گا پڑھیے گا آپ کو لطف آئے گا. یہ بیسک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیکچر ہیں. آپ کے ایک شاگرد تھے حسن علی سنجری، انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ کتابی شکل میں ڈالا. فوائد الفواد، دلوں کے فائدے. بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کوئی بزرگ تھے، وہ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی. زبان سے اتنا ہی نکل گیا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے. ایک ادھر بیٹھا ہے ایک اللہ نے ادھر بیٹھا ہے. یہ اچھا لکھتا ہے یہ برا لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس والے نے لکھا کیونکہ اللہ کے ایک رنگ پہ اعتراض کیا گیا ہے. یہ کس وقت کی بارش ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ وصال ہو گیا بزرگوں کا. کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی پیروں کی. انہوں نے پوچھا پیر صاحب کیا گزری؟ میں کہا بہت بھوکا میلا ہے، پھنس چکا ہوں. سارے مرید رل کے کوئی محفل شفل کرو، کوئی میرے لیے دعا کراؤ اللہ مجھے معاف کر دے. اس میں کہا حضرت اتنے بڑے شیخ اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اس کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی. زبان سے بس اتنا نکل گیا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں مجھے کھڑا کر کے پوچھتا ہے بندے بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. اس لیے پتر یاد رکھنا یہ ذکر کے لیے. سردی ہے تو اس کی مرضی سے ہے، تیرے میرے رولا ڈالنے سے تو جانی کوئی نہیں. اگر گرمی ہے تو اس کی مرضی سے، تیرے میرے بولنے سے چلی جائے. کیوں بول بول کے اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہا ہے؟ کیوں شکوے لکھوا رہا ہے؟ چپ کر. نہیں کچھ اچھا بول سکتا برا بھی نہ بول. اپنے رب کے رنگ دیکھ. یہ اصل میں مسئلہ کدھر سے خراب ہوا؟ جناب سیدنا سری سکتی رانی اب جنید بغدادی کے پیرو مرشد. میں نے کہا نا تب کی پیری مریدی رب کی پیری مریدی میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے. تب خانقاہوں میں تربیت ہوتی تھی، اب کہیں کہیں تربیت نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت میں نے کوئی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی تک. لیکن حضرت جی میں نے آج تک ایک حدیث ایسی نہیں پڑھی کہ کوئی صحابی یمن سے چلے اور مدینہ اسپیشل نبی علیہ السلام سے دم کروانے آئے. میں نے ایک حدیث نہیں پڑھی ہے کوئی صحابی طائف سے چلے اور اسپیشل مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام سے صرف تعویذ لینے کے لیے. میں نے نہیں پڑھی. وہ جب بھی آتے تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی لیے آتے تھے اللہ کے رسول کو نصیحت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دامیاں تعویذ ٹھیک نہیں ہے، لے نہیں سکتے دے نہیں سکتے، لیکن ٹھیک ہے لیکن ایک حد تک بھائی. لیکن اس وقت ہمارا سارا خانقاہی نظام اس میں گھوم رہا ہے. وہ جب بھی آتے یہی عرض کرتے اللہ کے رسول نصیحت کریں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ
حاضر ہوا کہ اس کی اللہ کے رسول نصیحت فرمائے، نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، عرض کرتے اللہ کے رسول اور فرمائے، یہاں تک وہ عرض کرتے رہے اللہ کے رسول نے 27 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے خانقاہی نظام سے نصیحتیں نکل گئی ہیں اور بس عجیب ہی رنگ آ گئی۔ مجھے تو کوئی نا کہ مرید ہونا ہے تو میں کہتا ہوں یار کاغذ پینسل پھڑتے پہلے یہ تو کام لے جڑے تو میرے کو کروانے ہیں جی کرن جو ہے وہ مرید کر لنگا نہیں دے کتے اور جاؤ اب پیر ہی نہیں کاموں کے لیے حضرت نہ کو میرے تو حضرت جی کان ترس گئے یار کدی کو منو بھی کو آ کے آخی حضرت صاحب 40 سیتے عمر ہو گئی ہے 50 اتنے ہو گئی ہے تہجد پڑھن کیویں کوئی نہیں ہے ترس گئے یہ کان۔ اصل میں گڑبڑ کدھر سے ہوئی ہے؟ یہ جناب سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب حضرت جنید کے شیخ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ فرمان لگے یا جنید آج رات خواب میں میرے رب نے مجھ سے کلام کیا تو میرا رب مجھے کہنے لگا ہے سری میں نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا تو ساری مخلوق میری محبت کی دعوے دار ہوئی۔ جب اللہ نے ارواح کو پیدا کیا نا تو عالم ارواح نے اللہ نے سب سے پوچھا الستو بربکم کون ہے تمہارا رب؟ سب نے آگے سے جواب عرض کیا قالوا بلا تو ہی ہے، کیونکہ دعویٰ کیا گیا کہ یا اللہ تو ہی ہے۔ تو پھر میں نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا، دنیا پیدا کی، بیوی کی محبت، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں بھائی۔ تو فرمایا اگر 10,000 سے تو 9,000 دنیا کی طرف لگ گئے، مجھے بھول گئے، وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا میرا بندہ ہونے کا اس دعوے کو وہ بھول گئے، اس امتحان میں بری طرح فیل ہوئے، لگ گئے، باقی رہ گئے 1,000۔ اب 1,000 کا امتحان میں نے کیسے لیا؟ جنت سے، جنت بنائی، شرابن طہورا، حورے غلمان، نعمتیں، انگور، یہ سب رکھا۔ 1,000 میں سے کیا ہوا؟ 900 لگ گئے اس کی طرف، باقی رہ گئے 100۔ اب ان 100 کو آزمانے کے لیے پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے ان پہ ابتلائیں اتاری، آزمائشوں میں ڈالا، بیماریاں ڈالی، فقر سے ان کو آزمایا۔ وہ جو 100 رہ گئے تھے نا 90 لگ گئے اس طرف، ٹھیک ہو جائے سارا کچھ، صرف 10 بچے، اور پھر وہ 10 میرے بندے تھے اور میں ان کا رب تھا۔ یاد رکھنا میاں یہ امتحان ہے سارا، یہ اے سے زی جتنے بندے ہم بیٹھے ہیں سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ امتحان کا طریقہ وکھرا وکھرا ہے، سب سوال وکھرے وکھرے ہیں سب، لیکن وہ سب کا امتحان ہی لگا ہے۔ شہرت، انتہا کی شہرت دی گئی، امتحان ہے، کسی کا امتحان دولت سے، کسی کا امتحان عہدے سے، لیکن وہ سب کا امتحان ہے۔ جو حضرت جی سب سے بچ کے صرف اس کی جانب متوجہ رہا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کو امتحان سمجھو حضرت، اس کو کل نہ سمجھو حضرت، کل تو آگے ہے۔ حضور نبی علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جسم پہ صرف ایک تہمت تھا اور آپ ایک سخت چٹائی پہ آرام فرماتے، چٹائی کی سختی کے نشان پشت پہ موجود تھے۔ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے میں نے جب آپ کی پشت دیکھی اور آپ کے سارے گھر پہ نظر ڈالی، ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ اور چند سا جو یہ اللہ کے رسول کی بظاہر کل جائیداد تھی، بظاہر، باقی تو جی محبوب ہے اللہ کی، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، جانے کائنات ہے، نبض کائنات ہے، بظاہر حضرت کہتے میں دیکھ کے رو پڑا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیوں رو گئے؟ کہتے میں نے عرض کی اللہ کے رسول چٹائی، ایک تہمت، پشت پہ چٹائی کے نشان، ایک بکری دی کھل صاف کرندہ مسالہ تو کی بظاہر کل جائیداد ہے، اور وہاں کیسر و کسرا باغات اور محلات میں عیاشی کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرت عمر فرماتے ہیں آگے سے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ آگے ادھر تو ٹھیک ہے اللہ نے جس کو جس رنگ میں رکھا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی گاڑی پہ ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اپنی طاقت سے تو کوئی بیٹھا نہیں، اور اگر کوئی رکشے پہ ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے بھائی، نہ اس کا کوئی کمال نہ اس کا کوئی قصور ہے، آزمائشیں ہیں، کسی کو رکشے کے بٹھا پہ آزما رہا ہے، کسی کو گاڑی پہ بٹھا کے ہے، سب کا امتحان۔ ادھر آگے جا وہ اصل پھر والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی لیے تو پھر اقبال ہوا، اقبال کہتا ہے
تو اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، فیصلہ کتنا غلط کر گیا. وہ یہ کیا کیا تم؟ وہ اللہ چھوڑ دیا، رسول چھوڑ دیے، جنت چھوڑی، آخرت چھوڑی، لی کیا دنیا؟ وہ سودا تو کرتا نا، یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کی کوئی چیز ہوتا ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو تم نے چھوڑا. اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مقابلے کی شے ہونا ناممکن ہے. اقبال کہتا ہے کیا تو نے کیا، کس کے لیے اللہ کو چھوڑا؟ وہ چیز بھی تو بتانا جس کے لیے تو نے اللہ کو چھوڑا. فرمایا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ریا لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اس لیے ذرا جی دھیان رکھیے گا، امتحان آگے ہے ہمارا سارا کچھ. یہ امتحان جیسے اللہ جس کا چاہے امتحان لے وہ آگے ہے. جس حال میں اللہ جس کو جیسے چاہے اللہ، یہ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ ہم جس حال پہ اپنی مرضی سے. میاں صاحب فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا گزرا تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائے. مرضی اللہ کی ایک نانور بس بس کرن زبانوں، ایک نادا رب کھوج مٹایا، خالی گئے جہانوں. کنے نہیں دے چڑیا کسی کو ایک ویلے کی روٹی بھی نہیں دیتی ہے. رنگ ہوتے ہیں کسی کا کوئی اپنا کوئی رتی نہیں ہے، کوئی رتی نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ لائف، اور ظاہر ہے جب بندہ اسٹارٹ ابتدا بالکل، میں نے 2 ہفتے کے بعد جا کے وہ رضائن لیٹر دیا. میں نے کہا میں نہیں بھائی. انہوں نے کہا پھر حضرت کچھ ہمارے لیے حکم. میں نے کہا بس اتنا کرو یار، یہ بالکل پاس آیا ہوں تو کھیوڑا وہ کان دیکھنی ہے اللہ کے رنگ. فسیرو فی الارض، اللہ کہتے ہیں میری زمین دی سیر کرو. وہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے رنگ ہے. زمین میں اللہ نے اتنا نمک پیدا کر دیا. تو یار وہ گڈی شڈی بیٹھو چلو دیکھ لیں. وہ گاڑی مجھے چھوڑ آئی. اب آگے میری جانے والا میں نے کھیوڑا سے سیالکوٹ واپس کیسے آنا ہے. وہ مغرب کے وقت میں کان سے باہر نکلا تو میں نے بندے سے پوچھا جی میں نے سیالکوٹ جانا ہے واپس. انہوں نے کہا جی کھیوڑا تو کوئی گاڑی آئے گی نہیں اسپیشل آپ کے لیے. اس طرح کرے کہ پنڈ داتن خان پہنچے، اگر کوئی نصیب اچھے ہوئے جیلن کی گاڑی مل جائے گی تو جیلن سے سیالکوٹ. میں بارہ حضرت جی وہ پنڈ داتن خان پہنچا، وہاں سے گاڑی ملی حضرت، اس نے کوڑائی 3 گھنٹے لگائے، ٹوٹی سڑک، وہ مجھے وہ جیلن لے گئی. اب آگے تنہا کھڑا تھا رات کے میرے خیال 10-11 کا ٹائم. خیر ایک ملتان ٹائم جا رہا تھا، اس نے بٹھائی لیا مجھے. تھکا میں بڑا تھا. میں نے کہا یار وزیر آباد چوک چلا دینا. وہ اس کو یاد کوئی نہیں تھا. اس نے جا کے مجھے گجرا والا اٹھایا. پھر میں اترا نیچے. میں نے کہا بھائی سیالکوٹ کیسے جائیں؟ انہوں نے کہا بھائی سیالکوٹ بائی پاس چلے جائیں. وہاں ویسے تو مشکل ہے، 2:30 بجے کو گاڑی آئے آپ کے لیے، لیکن وہ ہوئی تو ٹھیک ہے، باقی دوسرا راستہ کوئی. میں جا کے تو سیالکوٹ بائی پاس کھڑا ہو. 2:30 کا ٹائم، سب سردی دھند پڑی ہوئی. کہاں سے گاڑی آئی؟ یہ گاڑی آئی جو سرگودا سے نا کنوں لوڈ کر کے جا رہی تھی. وہ پہلے تو گزر گئے، پھر واپس آیا. آگے کہنے لگے حضرت ہم نے سیالکوٹ منڈی جانا ہے تو کون سا راستہ جائے گا؟ میں نے کہا یار جس سڑک پہ کھڑے ہو سیدھی منڈی جائے گی، تو باقی جانا میں نے بھی سیالکوٹ ہے، اگر لے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آگے 3 بیٹھے ہیں تو آپ کو کدھر سے لے کے جائیں؟ اگر پیچھے مالٹوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھے. ڈاکٹر سلیمان مصباحی مالٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سیالکوٹ گیا. وہ میرا کئی اندر میٹر گھوم جائے نا، میں خود لے کے جاتا ہوں. رنگ کہاں سے